مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کہ جو جبریل ہیں پھر انہوں نے کیا کہا کہ آپ جائیں، میں نہیں جاؤں گا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ حضرت جبریل نے اپنے آپ کو حضور کی طرح نہیں سمجھا۔ اگر حضور کی طرح سمجھتے تو جیسے حضور بڑھے تھے یہ بھی بڑھ جاتے، اور اگر حضور کو اپنی طرح سمجھتے تو جیسے خود رکے تھے حضور کو بھی روک لیتے۔ تو مثلیت کے دونوں دروازے انہوں نے بند کر دیے، نہ میں سرکار کی طرح نہ سرکار میری طرح، دونوں میں سے کوئی کسی کی طرح نہیں ہے۔ مثلیت کو تو دونوں طرف سے انہوں نے بند کر دیا۔ اب انہیں سمجھنا چاہیے جو لوگ قل انما انا بشر مثلکم کا وظیفہ پڑھتے ہیں، رٹا لگاتے رہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، اور اس آیت کریمہ کو لے کر کے خوب یہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چلاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، حضور کو اپنی طرح بشر کہتے نہیں تھکتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، پورے قرآن میں کوئی ایک ایسی آیت نہیں ہے کہ جس میں بندے کو حکم دیا ہو اللہ نے کہ میرے محبوب کو اپنی طرح کہو۔ محبوب کو کہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، تو جو بات محبوب سے کہی گئی ہے اس کو یہ نادان اپنے لیے سمجھ لیتے ہیں، اور یہ کہنے کی ناپاک جرات کرتے ہیں، اپنی طرح بشر کہنے کی ناپاک جرات کرتے ہیں۔ جبریل نے تو اپنی طرح نہیں سمجھا، یہ اپنی طرح سمجھ رہے ہیں۔ ذرا سا دیکھ لیجئے، ان کی عقل ماری گئی ہے، خدا انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ سید الملائکہ، تمام فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبریل۔ سید الملائکہ کو تو اتنی ہمت نہ ہوئی کہ ان کو اپنی طرح کہہ دیں یا خود کو ان کی طرح بتاویں، مگر یہ ای منہ مسور کی دال، کہاں راجہ بھوج کہاں بھوجوا تیلی، کیا ان کا دماغ ہے، کیا ان کی عقل ہے، سرکار کو اپنی طرح کہتے ہیں۔ خیر، آقا نے بھی نہیں فرمایا کہ اے جبریل آپ نہیں جا پائیں گے تو ہم کیسے جا پائیں گے، پتہ ہے کہ ہمارا پاور الگ ہے، ان کا پاور الگ ہے۔ سرکار بڑھتے چلے گئے، انہوں نے جلنے کا خوف نہ کیا، اور پھر وہ مقام کہ جس مقام کو مقام بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اب زبان انسان عاجز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، تو کیا لفظ لایا جائے تعبیر کرنے سے، یہ زبان قاصر ہے۔ ادنو منی، اے محبوب اور قریب آئیے، ادنو منی اور قریب آئیے، ادنو منی فکان قاب قوسین او ادنا، تو دو کمانوں کے قریب کی طرح سے قریب ہو گئے۔ یہ جو ابرو ہیں، پلکیں ہیں دونوں، اب یہ دونوں ایک دوسرے سے ملی بھی لگ رہی ہیں، اتنا قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے۔ گفتگو ہوئی، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، چلنے لگے۔ محبوب تحفہ لے کے جائیے، خالی ہاتھ کیوں جائیں گے، نماز کا تحفہ۔ آئے حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، کیا لے کے آئے ہیں؟ 50 ٹائم کی نماز لے کے آیا ہوں اپنی امت کے لیے۔ کہنے لگے میری امت تو برداشت نہیں کر پائی 2 ٹائم کی نماز، اور آپ 50 لے کے جا رہے ہیں، کم کرا کے آئیے۔ حضور گئے، کم کرائے، پھر آئے، کتنا 45، پھر کم کرائیے، پھر گئے، کم کرا کے آئے۔ اس طریقے سے ہر جانے میں 5 کم کراتے رہے، پھر اس کے بعد 5 بج گئی، 5 نمازیں بچ گئیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا پھر کم کرائیے، کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، اب مجھے شرم آتی ہے رب سے کم کرانے میں، اتنا لے کے جاؤں گا۔ یہ تو رہی بات۔ اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کی امت برداشت نہیں کرے گی، اور حضور نہیں جانتے تھے، تو اب جو گستاخ ہیں نا وہ یہاں پہ بھی اعتراض نکالے گا کہ کہاں حضور کو پتہ چلا کہ میری امت برداشت نہیں کر پائے گی، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے بتانے سے کم کرانے گئے۔ اعتراض کرتے ہیں گستاخ ذہن کے لوگ کہ حضور کو علم غیب ہوتا تو وہ جان لیتے نا کہ میری امت برداشت نہیں کرے گی، یا پھر یہ کہ لاسٹ میں اتنی ہی رہ جائے گی، تو پھر ایک ہی مرتبہ کرا کے آ جانا چاہیے نا۔ تو نہیں جانتے تھے تب نہ حضرت موسیٰ کے کہنے سے جاتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے حضرت موسیٰ کے کہنے سے۔ تو ان گستاخوں کو جواب دیا جائے کہ اگر یہی تم اعتراض کرو گے تب تو یہ اعتراض مصطفیٰ پہ کیا، خدا پہ کرو، تب تو تم کہہ سکتے ہو، تیری گستاخ زبان یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ رب کو بھی پتہ نہیں تھا، اس لیے بار بار اپنے محبوب کو دوڑاتے تھے، بھیجتے تھے، لاتے تھے، بھیجتے تھے، لاتے تھے۔ اب کرو وہاں اعتراض، کیا کہو گے وہاں پر؟ تو پتہ چلا خدا اور مصطفیٰ میں کچھ نہ کچھ باتیں تھیں،
کہ یہ آنا پسند کر رہے تھے، جانا پسند کر رہے تھے، اور خدا اپنے محبوب کو بار بار بلانا پسند کر رہا تھا، اور اسی بلانے میں، اسی آنے جانے میں حضرت موسیٰ کی حسرتیں بھی پوری ہو رہی تھیں۔ انہوں نے زندگی میں کہا تھا یا رب ارنی، اے مولا ہمیں اپنا جلوہ دکھا۔ رب نے فرمایا تھا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ آج معراج کی رات میں سب پر عنایات کی بارش ہو رہی تھی، تو حضرت موسیٰ پر بھی عنایت کی بارش ہو گئی کہ موسیٰ ڈائریکٹ مجھے تو نہیں دیکھ پائے، لیکن میرے محبوب کی آنکھوں میں میرا جلوہ بار بار دیکھتے رہیے، تمنا آپ کی پوری ہوتی رہے گی۔ حضرت موسیٰ کی تمنا بھی پوری ہو رہی تھی ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو معراج کی رات ہے، اور معراج کا دولہا، شب اسریٰ کا دولہا اپنے رب سے ملاقات کو گئے ہیں، لیکن اس حال میں بھی اپنی غریب امت کو آپ نے فراموش نہ کیا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے کہا السلام علیک ایھا النبی، اے محبوب آپ پر سلام۔ تو آپ نے جواب دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے اوپر بھی سلام، اور اے اللہ تیرے تمام صالحین بندوں پر سلام۔ انسان کو عروج ملتا ہے تو غریبوں کو بھول جاتا ہے، مصطفیٰ کو عروج ملتا ہے تو امت کو یاد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ نے اپنی امت کو لیا وہاں پہ، اور پھر نماز کا تحفہ لے کے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات پر 45 ٹائم کی نمازیں معاف کروائی گئیں، اور حضور علیہ السلام جاتے رہے، بار بار جاتے رہے، کیونکہ معراج مصطفیٰ تشریف لے جا رہے تھے تو مصطفیٰ کی معراج بار بار ہو رہی تھی، اور حضرت موسیٰ کے پاس جب بار بار آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ کی معراج بھی بار بار ہو رہی تھی، اور سرکار کے آنکھوں چشمان مازاغ، آپ کی چشمان مازاغ کی برکت سے حضرت موسیٰ کی حسرتیں بھی پوری ہو رہی تھی، اتنی چمک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گزارش پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار جاتے بھی رہے۔ اب اس کے بعد حضور علیہ السلام جب آئے ہیں مکہ میں، کافروں نے اعتراض کیا۔ ابو جہل تو پورے مکے میں گھوم گھوم کے کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ محمد آج کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، وہ آج کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جا کے بولا کہ تم نے سنا اپنے ساتھی کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں وہ؟ کہا کہ تمہارا ساتھی محمد کہتا ہے کہ میں آج رات معراج پہ گیا تھا، مسجد بیت المقدس میں نماز پڑھائی، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، چھٹا، ساتواں، سارا آسمان کی سیر کیا، جنت دوزخ کی سیر کیا، امت کے احوال دیکھا، رب سے ملاقات کیا، اتنی تفصیلی بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے وہ لمحہ بھر میں، کیا تم اس بات کو بھی مان لو گے؟ تو قربان جائیں صدیق اکبر کے جذبہ ایمانی پر، انہوں نے کہا کیا انہوں نے اپنی زبان سے کہا ایسا؟ ابو جہل تھوڑا سا خوش ہوا، تھوڑا نہیں بہت زیادہ خوش ہوا کہ لگتا ہے اب یہ انکار کر جائے گا، ایسی بات سن کر کے یہ انکار کرے گا۔ تو جیسے انہوں نے پوچھا کیا انہوں نے اپنی زبان سے کہا، تو یہ اچھل کے کہتا ہاں وہ اپنی زبان سے بولا۔ سوچ رہا تھا کہ اب یہ انکار کریں گے، مگر واہ جذبہ صدیقی، فرماتے ہیں اگر میرے آقا نے اپنی زبان سے کہا تو بن پوچھے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے سچ کہا۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل کا منہ لٹک گیا، گر گیا، کہا کہ تم لوگ اندھے ہو، جو بھی سنتے ہو ان کے بارے میں مان لیتے ہو۔ وہاں سے اپنا اترا ہوا چہرہ لے کر کے آیا، پورے مکے والوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہنا شروع کیا کہ ایسا ایسا وہ کہتا ہے، محفل بلائی، پورا جلسہ بلایا، حضور علیہ السلام کو طلب کیا گیا اگر آپ گئے ہیں تو بتائیے بیت المقدس میں کتنے کھمبے ہیں، نشانی بتائیے۔ اب سوچ لیجئے، جب خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ اب یہ بے عقلی کا سوال ان عقل مندوں نے شروع کر دیا۔ ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، یعنی حکمتوں والا، لیکن یہ حکمتوں والے کی عقل ماری گئی نبی کی گستاخی کی وجہ سے۔ اب یہ بیوقوفی والا سوال کر دیا کہ کھمبے بتائیے۔ یہ بیوقوفی والا سوال ہے کہ نہیں ہے؟ اب کوئی کہیں کسی مسجد میں ایک بار چلا جائے، نماز پڑھ لے جماعت سے چاہے جیسے بھی، تو کیا وہ مسجد کے کھمبے گنتا رہتا ہے؟ اب یہ سوال کرنا کون سی بات ہے؟ ابھی میں کشمیری مسجد میں کتنے دنوں سے آتا ہوں، جاتا ہوں، جمعہ کی نماز پڑھاتا ہوں اور نماز بھی پڑھاتا ہوں، لیکن مجھ سے کوئی پوچھ دے کہ اس میں کتنے ستون ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، تو میں نہیں بتا پاؤں گا۔ تو کیا اس نہ بتانے کی بنیاد پر کوئی انکار کر جائے گا کہ آپ وہاں گئے ہی نہیں ہیں؟ تو یہ ان بیوقوفوں نے یہ سوال کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آبرو رکھی، پوری مسجد اقصیٰ کو آپ کے سامنے کر دیا، آپ نے بتا دیا۔ اللہ اکبر۔
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر معراج سے ایک مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا کہ جتنے انبیاء ہیں سب زندہ ہیں، اور یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی وجہ سے بھی زندوں کو مدد پہنچتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، مگر ان کی برکت سے، ان کے کہنے سے، ان کی گزارش سے، بظاہر تو وہی گزارش کیے تھے، اب دیکھیے زندوں کو مدد ہو گئی، آسانی مل گئی، راحت مل گئی، 50 سے 5 بچ گئیں، مگر ثواب 50 کا باقی رکھ دیا گیا، ثواب 85 کا باقی رکھا گیا۔ اچھا، ایک بات اور بھی اس میں قابل غور ہے کہ آیا ہے قرآن میں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی لیلن، رات کے تھوڑے حصے میں، کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھلائیں، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھلائیں، اپنی نشانیوں کی سیر کرائیں۔ تب ذرا سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کوئی دوست اگر آپ کو اپنے شہر میں بلائے دکھانے کے لیے، وہاں کے عجائب دکھانے کے لیے، وہاں کی دیکھنے کے قابل چیزوں کو دکھانے کے لیے، یا وہاں کی مشاہیر چیزوں کو دکھانے کے لیے، تو آپ کو دن میں دکھلائے گا کہ رات میں دکھلائے گا؟ دیکھنے کے لیے سمے کون سا چاہیے؟ روشن سمے چاہیے، دن کا وقت چاہیے، جس میں آدمی دور تک دیکھ سکے، دیکھنے کا پورا حق ادا ہو سکے، دکھلانے کا پورا حق ادا ہو سکے۔ تو رب نے اپنے محبوب کو بلایا تو دن میں نہیں بلایا، رات میں بلایا، اور اس میں بھی اس رات کو بلایا جو بالکل گھٹا ٹوپ اندھیری والی رات ہے، ظلمت کا رات ہے، 27ویں کی رات ہے، جو بالکل اندھیری رات ہوتی ہے۔ تو دیکھنے کے لیے جب بلایا تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ دن میں بلایا جانا چاہیے، یا رات ہی میں بلایا گیا تو چاندنی رات میں بلایا جانا چاہیے۔ تو یہ ایک اعتراض سوچا جا سکتا ہے، یا کوئی سوچ سکتا ہے، تو اس کا جواب بھی بہت آسان ہے کہ دن کے اجالے کی ضرورت پڑتی ہے اس کو جو سورج کی روشنی کا محتاج ہوتا ہے، چاند کی چاندنی کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جو چاند کی چاندنی کا محتاج ہوتا ہے۔ اور یہاں تو حقیقت یہ ہے کہ نور مصطفیٰ کے پرتو سے سورج بھی روشن ہے، چاند بھی روشن ہے۔ تو اس سورج کی کیا ضرورت تھی اور اس چاند کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے پرتو کا ایک جھلک ہے۔ یہ سورج اور چاند میں روشنی تو آپ ہی کے دم قدم سے ہے، تو جو آپ کے دم قدم سے منور ہے اس کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ اور قرآن نے آپ کو سراجم منیرہ کہا ہے، تو آپ کو ان چاند کی چاندنی کی ضرورت نہیں تھی، آفتاب کی ضیاء کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے رب نے رات میں بلایا تاکہ کوئی نہ کہے کہ میرے محبوب کو بھی سورج کی ضیاء کی ضرورت ہے اور چاند کی چاندنی کی ضرورت ہے۔ میرا محبوب دیکھنے میں کمال رکھتا ہے، میں دکھانے میں کمال رکھتا ہوں۔ میرے محبوب کو دیکھنے میں کوئی نقص نہیں، مجھے دکھانے میں کوئی نقص نہیں۔ تو سب کچھ میرے محبوب نے 27ویں رات کو دیکھا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ آگے آتا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سمیع ہیں، بصیر ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا کہ جب ہم اپنے رسول کو عالم الغیب کہتے ہیں، ہم حضور علیہ السلام کو جب عالم الغیب کہتے ہیں تو کچھ لوگوں کی رگیں پھڑکنے لگتی ہیں، ان کے کلیجے پھڑکنے لگتے ہیں، ان کے سینے میں درد ہونے لگتا ہے کہ عالم الغیب تو اللہ کو کہا جاتا ہے، پھر یہ رسول اللہ کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو ہم کہیں گے ایک لفظ جو خدا کے لیے کہا گیا وہ لفظ رسول اللہ کو بولنا شرک ہے۔ تو دیکھو قرآن میں رسول اللہ کو السمیع بھی کہا گیا ہے، البصیر بھی کہا گیا ہے، اور یہی سمیع و بصیر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی کہا ہے۔ اب یہاں پہ کیا کرو گے؟ خدا پر بھی فتویٰ لگاؤ گے کہ جو لفظ اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے وہی لفظ اپنے محبوب کو لے بول دیا؟ رب نے اپنے محبوب کو سمیع و بصیر کہا ہے، اب کیا کہو گے یہاں پہ؟ تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی لفظ اگر ذات خدا کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ اپنی وسعت کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے، اپنی قوت کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی شان کے مطابق استعمال ہوتا ہے۔ وہی لفظ اگر مخلوق کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر اس کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی موجود ہیں اور خدا بھی موجود ہے، لفظ موجود تو دونوں کے لیے بولا گیا، لیکن لفظ موجود جب خدا کی طرف منسوب ہوگا
تو اس کی طاقت اس کی قدرت کے اعتبار سے اس کا معنی اور مفہوم متعین ہوگا، اور ہماری طرف یہی لفظ موجود منسوب ہوگا تو ہمارے اعتبار سے ہو جائے گا۔ ہمارا وجود حادث ہے، ہمارا وجود محدود ہے، ہمارا وجود ممکن ہے، ہمارا وجود حادث ہے، مسبوق بالعدم ہے، اور پھر ہمارا وجود فنا ہونے والا ہے، لیکن یہی وجود جب رب کی طرف منسوب ہو جائے تو وہ قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، لامحدود ہے، غیر مسبوق بالعدم ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم